امی یہ آپ کے 1000 روپے اور یہ 500 روپے اوپر سے ایکسٹرا. بیٹا یہ 1000 روپے تک تو ٹھیک تھے جو میں نے تمہیں دیے تھے، پر یہ 500 روپے کس بات کے دیے تم نے؟ ارے میں نے بتایا تو تھا کہ میرے دوست کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں نے اس سے کہا ایک شرٹ پہ دوں گا 1000 روپے میں تو یہ دوں گا، لیکن 500 روپے اوپر سے چاہیے مجھے. تو وہی پیسے اس نے ریٹرن کرے، 1000 روپے اس نے ریٹرن کرے اور 500 روپے انٹرسٹ ملا ہے مجھے ان پیسوں پہ. اوہو اب سمجھ میں آیا، تم نے کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 500 روپے کا انٹرسٹ کمایا ہے. انگلش میں انٹرسٹ کہہ کے تمہیں کتنا اچھا لگ رہا ہوگا نا اپنے گناہ کو چھپا کے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس انٹرسٹ کو یعنی اس سود کو لینے سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کھلی جنگ کا اعلان ہے. تم ہمارے نبی کی امت میں سے ہو اور انہی سے کھلی جنگ کا اعلان ہے، تو پھر تم کس بات کے مسلمان ہو؟ کیا ہوا بیگم؟ سنے آج اس نے بڑا مہان کام کر دیا، کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ سود گھر میں لے کے آ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤ، اور تم اللہ کے رسول کے کہی ہوئی بات کو بھول گئے. اور سود کیا کہتے ہیں وہ انگلش میں؟ انٹرسٹ کہتے ہیں اسے. ہاں وہ انٹرسٹ بہت بڑا عذاب ہے. اگر سود کھاتے رہے اور روزے رکھتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے تو سب بیکار ہے. حرام کی کمائی سے ایک لقمہ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی. لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، اگر حرام کی کمائی سے پرہیز نہیں کیا تو سب بیکار ہے. حرام کی کمائی ایسے ہے کہ جیسے اپنے پیشاب سے کپڑوں کو صاف کرنا. لو دے کے آؤ یہ پیسے، مجھے نہیں چاہیے ایسے پیسے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہو. قرآن کا فرمان ہے سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 279، اور اگر تم نے سود یعنی انٹرسٹ کم کرنا نہ چھوڑا تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. تو اگر ہم نے اس بات پر عمل کر لیا تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سکون پا سکتے ہیں. آج سے سود سے دور رہیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں.